بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ آداب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن وہ آداب سے محروم تھا۔ جسم کے دو اعضاء ہیں، اور جب یہ سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ ہم اس جہاں میں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں۔ اس دنیا میں بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے دل نہیں رکھتے۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اس دنیا میں اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس ان کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اچھا سمجھ لینا ہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، پر مرے ہوئے کے نام پر دیگے لوٹا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے، اور وہیں برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا ہے، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہیں پہنچ سکا۔ آج کل کے لوگ آگ ماچس سے نہیں بلکہ اپنی زبانوں سے لگاتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑ دو اور کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا دروازہ، جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی کو تسلیم کریے، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریے۔ اس دنیا میں دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر آپ کو دھوکہ دے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور آپ کی مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ سب جان کر بھی انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنا ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجے سے ضمیر جاگتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں اگر اطمینان پیسے میں ہوتا تو سکون کبھی سجدے میں نہ ہوتا۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ یہ کھل نہیں جاتا۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو انہیں مذہب کا غلاف اڑا دو۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی سے لڑنا سکھاتی ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، بلکہ تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک ایک سال کے برابر ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل
तुम्हारा ही अक्स है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं सकता। माफ़ी से बढ़कर कोई अच्छा अमल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। ए इब्ने आदम, याद रखो कि तुझे आराम के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा गया है। ज़मीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद ज़मीन का हो जाता है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। इस दुनिया में जो तुमसे ताल्लुक़ पसंद ही ना करता हो उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। दुनिया के लिए यही ऐप काफ़ी है कि इसमें वफ़ा नहीं। शादीशुदा औरत पर तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है। इस दुनिया में इब्लीस के पास गुस्से और औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई लश्कर नहीं। जब अपने कामों में तंगी महसूस होने लगे तो कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगो। खबरदार, हसद से बचे रहो क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबील के कत्ल पर उभारा था। खुदा को धोखा देकर जन्नत नहीं खरीदी जा सकती और खुदा की अताअत के बगैर खुदा की रज़ामंदी हासिल नहीं की जा सकती। इस दुनिया में जिसने अपनी माँ के पैर चूमे गोया उसने जन्नत की चौखट का बोसा दिया। जिंदगी का कोई एतबार नहीं, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। वो करीब है क्योंकि वो किसी रुकावट के बगैर अपने बंदे की दुआओं को सुनता और पूरा करता है। दूसरों की अच्छाइयों और अपनी कमजोरियों पर नजर रखिए, इस तरह आपके अंदर गुरूर पैदा नहीं हो पाएगा। सिर्फ दुआओं पर तवक्को करना बेअमली की राह है और बेअमल लोग अल्लाह को पसंद नहीं। इस दुनिया में बेहतरीन रोजी वो है जो आप अपने हाथ से कमा कर खाएं। जहाँ एहतराम होता है वहाँ खामोशी होती है। इस दुनिया में एक अच्छे मुसलमान की यही अलामत है कि जब बोले सच बोले, वादा करे तो उसे पूरा करे और किसी का हक ना मारे। भिखारी वो है जिसको दुनिया ने ठुकराया है और फकीर वो है जिसने दुनिया को ठुकराया है। हमारी ज़ात रूहानियत को उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकती जब तक हम अपनी ज़ात की नफ़ी ना कर दें। इस दुनिया में दूसरों की खिदमत वही कर पाता है जिसके नज़दीक उसकी अपनी ज़रूरत और अपने काम कोई मायने ना रखते हों। जो लोग खुद फाके से होने के बावजूद भी दूसरों को खाना खिलाते हैं उनके लिए बेपनाह अज्र है। इल्म इंसान को ज़हनी तौर पर इतना बड़ा बना देता है कि जो लोग उसे दुख देते हैं वो उन्हें जवाब में खामोशी देता है। तिलावत कलाम पाक रब ताला तक पहुँचने का बेहतरीन ज़रिया है। इल्म बगैर तरबियत के इंसान को नफ़ा नहीं दे सकता। अगर इंसान बेअमल है तो उसकी ज़बान में तासीर होगी और उसकी ज़बान से अदा होने वाली हर बात दिल में उतरती चली जाएगी। वादा वईद की पाबंदी की जाए क्योंकि ये सच्चे ईमान की निशानी है। अगर कोई शख्स रूहानियत में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है तो वो कसरत से रोज़े रखे। इंसान में चिड़चिड़ापन और गुस्सा तब आता है जब उसमें मायूसी और नाकामी की सोच आ जाती है।
اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں
یہ صفت ہوتی ہیں کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ نظارہ علم کا نہیں، نظر کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہ گار کو برا نہ سمجھو۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کے دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں صحیح راہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ ہے وفا کا۔ ہم انسان آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں محبت میں کسی غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم عارف ہو۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور وہیں بڑے درجے کے لوگ اداب کرتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، اور اسی طرح ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ اس دنیا میں غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور وہیں بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے آداب کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس دنیا میں اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے تو دریافت کر لیے ہیں لیکن دل کا راستہ ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ غم کسی طرح کا بھی ہو لیکن ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، محبت بھی دینے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں مانگنے سے نہیں ملا کرتی۔ اس دنیا میں کوئی بھی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ملتی۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دیتا ہے۔ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تم کھو دیتے ہو
اس کو کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ عقل نے سوال کیا کہ موت سے زیادہ کوئی اور دردناک چیز ہے، تو موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کا اور دوست ہمیشہ کردار کا منتخب کرو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر جو چیزیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ جو چیزیں تیرے لیے ہیں وہ تیرے لیے ہی ہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کا حرص اور لالچ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے۔ اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس دنیا میں کسی کو ناحق باتیں سنانا دل سے لذت عبادت کو دور کر دیتا ہے۔ کل میں چالاک تھا اور دوسروں کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن آج میں سمجھدار ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ جو رشتہ تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے پرانے غموں پر اپنے تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کی برسات سے کھلتے ہیں، نہ کہ بادلوں کی گرج سے۔ اس دنیا میں آپ کے باپ کے آنسو آپ کے دکھوں سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، تو سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد ہی اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس کا حکمران ہونا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اخلاقی کردار کی پاسداری کرنا چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو پرہیزدار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دے۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں
تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اس دنیا میں نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم مسلمانوں میں ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر یہ دیری تمہاری حفاظت کی انتظامات ہیں۔ کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ تو رحمان کی رحمت کو گوارا ہی نہیں کہ وہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوب جاتی ہیں۔ بے موت مر جاتا ہے اس دنیا میں بے آواز رونے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اس دنیا میں حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ اس دنیا میں غیبت کرنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ماں کی دعا کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، اور وہیں باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ زمانے کے رجوع سے سبق میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ مت چلنا، اگر چلنا پڑے بھی تو ہمیشہ فاصلہ رکھنا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کے زیادہ پاس آنے سے ہمیشہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اپنی زندگی کا اسے ایک پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ قدمته أمشي به